بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں فورٹ آباس میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر راؤ شاہد تسلیم صاحب، MBBS، رحمان جنرل ہسپتال فورٹ آباس۔ آج ہم سر کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کریں گے، سر کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کی وجہ سے کی ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ سر یقیناً آپ کی بات یہ بالکل صحیح ہے کہ جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ محنت کے بلبوتے پر اور ثابت قدمی کے ساتھ جو لوگ چلتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میری بنیادی تعلیم بہاول نگر کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں موضع نجیب آباد ہے، جی۔ وہاں سے ہوئی۔ اس کے بعد 5ویں جماعت کے بعد میری تعلیم ساری لاہور میں مکمل ہوئی۔ اچھا۔ وہیں پہ لاہور کنٹونمنٹ میں اسکول سے میں نے 5ویں جماعت کی۔ لاہور کے کنٹونمنٹ میں سے ہی میں نے 10ویں جماعت پاس کی، ادھر ہی لاہور سے ہی FSC کی اور وہیں سے میں نے MBBS بھی کیا۔ ماشاءاللہ۔ MBBS کے بعد ہاؤس جاب کرنے کے بعد سروسز اسپتال لاہور میں، پھر میں اپنے آبائی ضلع بہاول نگر میں آ گیا۔ اس کے بعد پھر میں بہاول نگر میں ہی ضلع میں کچھ عرصہ بہاول نگر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ، کچھ عرصہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال مینچن آباد میں، اور اس کے بعد فورٹ آباس میں تعینات رہا سرکاری ملازمت کے دنوں میں۔ تو اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں فورٹ آباس میں ہی سیٹ ہو گیا اور یہیں پہ میں نے اس اسپتال کی بنیاد رکھی۔ ٹھیک۔ اچھا، ماشاءاللہ، ڈاکٹر بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا والد صاحب نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے؟ بس یہ آپ اس کو قسمت کا لکھا ہی سمجھ لیں کہ والد صاحب فیملی ان میں بھی یہ شوق تھا کہ ہم اپنے ایک بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ ہم 6 بھائی تھے جی۔ اور مجھے خود بھی یہ شوق تھا، ساتھ ساتھ میرے جو ماموں تھے جی۔ وہ ان کو بھی یہی شوق تھا کہ جی ہم اپنے اس بھانجے کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ یہ تمام لوگوں کی جو دعائیں ہیں اور ان کی وجہ سے میں ڈاکٹر بنا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے رحمان ہاسپٹل کب بنایا؟ یہ 1996 میں نے اس کی ابتدا کی، رحمان جنرل ہاسپٹل کی۔ تو پہلے ایک کرائے کی عمارت میں ہم نے ایک چھوٹے سے اسپتال سے اس کی ابتدا کی، پھر آہستہ آہستہ ضرورت کے مطابق ہم نے اس کو ایک بڑے ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ اب یہ ملٹی فیسلٹی ہاسپٹل کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کو اس ڈاکٹر بننے کے دوران کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پہلی جاب آپ کی کہاں ہوئی؟ ڈاکٹر بننے کے دوران تو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، صرف یہی تھا کہ ہمارے پروفیسر تھے وہ بہت اچھے تھے، پروفیسر افتخار صاحب، پروفیسر SM منیف صاحب، پروفیسر ڈاکٹر راشد لطیف خان صاحب، جی۔ اور اس کے علاوہ بہت مایہ ناز قسم کے پروفیسر۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کیا تھا اور وہاں بہت اچھے پروفیسر تھے۔ فیکلٹی ہمارے ہاسپٹل کی کالج کی بہت اچھی تھی۔ تو کالج میں MBBS کرنے کے بعد جب میری تعیناتی سروسز اسپتال میں بطور رجسٹرار کے ہوئی، جی۔ تو اس وقت بھی مجھے اپنے پروفیسروں کا بڑا آشیرواد اور ان کی بڑی مجھے شاباش شامل حال رہی، اور انہی کے کہنے پر پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنے ضلع میں چلے جائیں، وہاں پہ بہاول نگر میں جائیں اور وہاں پہ آپ کام شروع کریں۔ تو مجھے خود بھی شوق تھا کہ میں پیری فری میں کوئی خدمات اپنی انجام دوں، اور ان لوگوں کو جن لوگوں کو میں نے اپنے بچپن میں بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا کس حالت میں بغیر علاج کے جو لوگ رہتے تھے، تو اس وقت آج سے تقریباً 28-29 سال 39 سال ہو گئے تقریباً اس بات کو۔ 1983 میں نے MBBS کیا تھا۔ 1985 میں پھر بہاول نگر میں اس وقت میں نے جوائننگ دی۔ اس وقت ڈاکٹروں کی یہاں پہ بہت زیادہ شارٹیج تھی، تو جو ہم سے یہاں پہ لوگوں کی خدمت ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ہو سکی تو ہم کرتے رہے۔ ٹھیک۔ ماشاءاللہ، جو لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں ایز اے MBBS ڈاکٹر، ان کے لیے آپ کو ان کو کس طرح موٹیویٹ کریں گے؟ میں ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جس زمانے میں ہم لوگوں نے MBBS کیا تھا اس وقت MBBS
डॉक्टर होना ही एक काफ़ी समझा जाता था। बिल्कुल। अब चूँकि ज़माना बहुत ज़्यादा बदल गया है, इसके अलावा मेडिकल साइंस ने भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, तो अब मैं समझता हूँ कि स्पेशलाइजेशन का दौर है, और स्पेशलाइजेशन के अंदर आगे भी सुपर स्पेशलाइजेशन का भी दौर है। एक स्पेशलाइजेशन के अंदर आगे जाके कई सब्जेक्ट निकलते हैं, उनका वक्त आ गया है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन के अंदर जो MBBS डॉक्टर आ रहे हैं, तो मेरी तो उनको यही गुजारिश भी है और दरख्वास्त भी है कि अब वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, सुपर स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएं, जो उनकी काबिलियत है उसको इस मुल्क को और दुनिया को और लोगों को अपनी सलाहियतों से फ़ायदा पहुँचाएं। आपकी MBBS में किस में स्पेशलाइजेशन है, किस चीज़ की डॉक्टर हैं आप? मैंने पहले बच्चों की स्पेशलाइजेशन की थी, ठीक। तो काफ़ी अर्सा फिर बच्चों की ही मैं स्पेशलाइजेशन के तौर पे काम करता रहा, लेकिन बाद में फिर जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पे मैं काम करता रहा। ठीक। माशाल्लाह डॉक्टर साहब, आपने हॉस्पिटल बनाया है। मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि आपके हस्पताल में मरीज़ों के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं फोर्टाबास की आवाम के लिए? फोर्टाबास के अस्पताल में हमारे पास इस वक्त जो मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ काम कर रही हैं, उसमें आर्थोपेडिक सर्जन की स्पेशलिटी है, गायनोकोलॉजिस्ट की भी है, और जनरल सर्जरी की सहूलत भी हमारे पास मौजूद है, और आई सर्जरी की सहूलत भी मौजूद है। ये 4 चीज़ें, और पार्शली हम यूरोलॉजी की भी सहूलत लोगों को दे रहे हैं, वक्तन फ़वक्तन हम देते रहते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास जदीद इक्विपमेंट जो है वो इस वक्त मौजूद है। अच्छा, जिसमें आर्थोपेडिक्स में C आर्म कहलाता है, जिसमें हड्डी जोड़ वगैरह को कैमरे की मदद से देख के और उसको सीधा किया जाता है, वो अच्छा, माशाल्लाह मौजूद है। अल्ट्रासाउंड की सहूलतें वो तकरीबन तमाम अस्पतालों में मौजूद है, लेकिन हमारे पास भी अल्ट्रासाउंड की सहूलत वो अजाफी तौर पर मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह। बच्चों का जो शोबा है, हमारे पास चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट अभी नहीं है, लेकिन चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के लिए नर्सरी, उनके लिए बच्चों के लिए इंक्यूबेटर, बच्चों के लिए जरकान का फोटोथेरेपी का यूनिट, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तकरीबन तमाम इक्विपमेंट जो छोटे अस्पताल में होने चाहिए, जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में नहीं है, वो भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि मौजूद हैं, लेकिन तहसील हेडक्वार्टर में अभी उनकी हुकूमत की तरफ से सहूलत मुहैया नहीं की गई। आई के अंदर हमारे पास फीको मशीन है, अच्छा, लेंस डालने के लिए। इसके अलावा जितनी भी जदीद सहूलियात आप समझते हैं कि वो हमारे पास हैं, मौजूद है। एक्सरे भी हमारा जो है हॉस्पिटल के अंदर वो डिजिटल एक्सरे, लैब भी हमारे पास बहुत अच्छी लैब है जो इक्विप्ड है जी, और तमाम टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, रहमान जनरल अस्पताल में कौन से डॉक्टर चेकअप करते हैं? यहाँ पे हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्रा अली वो काम करती हैं, तो उसके साथ डॉक्टर मज़हर बशीर साहब वो आर्थोपेडिक्स के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर बुरहान बरकत साहब वो यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, FCPS हैं। आई स्पेशलिस्ट के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब वो भी FCPS हैं। तो ये 4 डॉक्टर हमारे पास FCPS हैं। इसके अलावा डॉक्टर सिद्रा किरण है जो एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हैं, वो भी इस अस्पताल में काम करती हैं। मैं और मेरी मिसेज़, तो हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर, हमारा 30-30, 35-35 साल का दोनों का एक्सपीरियंस है, हम काम करते हैं। मेरी फैमिली के भी 2 मेंबर्स वो भी डॉक्टर हैं, वो अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहे, वो लाहौर में हैं। अच्छा। लेकिन वो भी इंशाल्लाह 2-4 महीने तक वो भी आ जाएंगे। मेरी बेटी भी है, मेरा बहू भी है, मेरा बेटा भी है, वो भी लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा। वो भी इस साल के एंड तक या इस साल के वस्त में या फोर्टाबास आ जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, सेहत कार्ड वाले लोगों के लिए इलाज की क्या सहूलियात हैं, इस बारे में बताएं आपकी हॉस्पिटल में। जो मैंने स्पेशलिटीज़ आपको पहले बताई हैं, उन तमाम स्पेशलिटीज़ के अलावा मेडिकल की सहूलत भी जी। सेहत कार्ड पर मौजूद है। अच्छा। हुकूमत की तरफ से सेहत कार्ड का ये जो इजरा किया गया है, इसका गरीब आदमी को इस महंगाई के दौर में बहुत फ़ायदा पहुंचा है, और लोग जिस दौर में माशी तौर पे कमज़ोरी ज़्यादा आ गई है, तो इसमें ये एक लोगों के लिए बहुत बड़ी गनीमत और बहुत बड़ी नेमत है कि वो सेहत कार्ड के ऊपर अपना इलाज करवा सकते हैं। हमारे पास यूरोलॉजी के अंदर, गायनोकोलॉजी के अंदर, आई सर्जरी में, जनरल सर्जरी में, हड्डी जोड़ की सर्जरी में और मेडिसिन की ये तमाम सहूलतें सेहत कार्ड के ऊपर मौजूद हैं। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब पूछूंगा आपसे कि कहते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं उनके इलाज जो है बहुत महंगे होते हैं, तो आपके इस हॉस्पिटल में क्या रेट्स हैं? हमारे पास जो रेट्स हैं वो इलाके को देख के ही रखने पड़ते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जी रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन लोगों के पास पैसे वो देने के लिए होने भी चाहिए।
جہاں چونکہ غربت کا دور ہے، ہم تو صرف علاقے میں لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ. تقریباً تھوڑا بہت جو ہاسپٹل کے چلنے کے ایکسپینسز ہیں وہ لیتے ہیں، جو صحت کارڈ کے ریٹس ہمیں ملتے ہیں تقریباً اسی ریٹس کے اوپر ہم یہاں پہ سرجری جو ہے وہ ڈاکٹروں سے لوگوں کی کروا دیتے ہیں. تو ہاں، جو ریٹ ہمارے انتہائی مناسب ہیں اس شہر کے حساب سے، اور بڑا اکانومک قسم کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا جب ہمارے ہاسپٹل میں ہوتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، مریضوں کے لیے چیک اپ کے لیے کیا اوقات کار ہیں؟ مریضوں کے جو ایمرجنسیز ہیں وہ تو 24 گھنٹے کھلی ہے جی، اویلیبل ہے. لیکن جو آؤٹ ڈور کا جو مریض ہے اس کے لیے صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر کے 2 بجے تک ہے، اس کے بعد 3 بجے سے لے کے رات کے 9 بجے تک. یہ 2 شفٹوں میں ہاسپٹل چلتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں کامیابی ثابت قدمی، مسلسل جدوجہد، محنت اور انتھک کام کرنے میں ہی کامیابی ہے. آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو، آپ اس ڈائریکشن میں چلتے جائیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. جیسے آپ نے وہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ سنی ہوگی کچھوے کی اور خرگوش کی. جی. تو اس کچھوے اور خرگوش کی کہانی میں خرگوش جو ہے وہ ناکام ہوا اور کچھوا جو ثابت قدمی کے ساتھ چلتا گیا وہ کامیاب ہوا. جبکہ کچھوے کی رفتار بہت تھوڑی ہے اور خرگوش کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے باوجود ایک چھوٹی رفتار کے حامل آدمی نے اپنی ثابت قدمی اور اپنے ڈائریکشن کو صحیح رکھتے ہوئے ایک تیز رفتار کو شکست دی. جی. آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی، اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتا کہ دوستوں کا تعاون، دوستوں کی دعائیں، والدین کی دعائیں، ملنے جلنے والوں کی دعائیں، وہ سب شامل حال ہوں تو پھر اس کے بعد ہی انسان وہ کامیابی کے زینوں کو چھوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جی میرے ساتھ میری والدہ کی، میرے والد کی دعائیں اور اس کے ساتھ ساتھ میری مسز ڈاکٹر راجدہ شاہین، ان کی محنت اور ان کا تعاون وہ میرے ساتھ رہا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. دعاؤں کے ساتھ ساتھ میری شریک حیات ڈاکٹر راجدہ، ان کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی نصیب ہوئی. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، آج کل کے اس دور میں، ماڈرن دور میں، ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایز اے ڈاکٹر MBBS کیا کہیں گے؟ دیکھیں، صحت مند زندگی کے لیے 2-3 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھی خوراک، صاف ستھری خوراک، صاف ستھری آب و ہوا. اور مجھے یہ بات بڑی پسند آئی کہ لاہور میں کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں جب فورٹ آباد سے لوگ ان کو چیک اپ کے لیے جائیں تو ان کو دل کی تکلیف یا ان کو کسی اور موٹاپے کی تکلیف یا ان کے جسم میں جو عمر کے ساتھ ساتھ توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور اس کی جو بیماری ہے تو اس کے لیے وہ جائیں تو جو کچھ ڈاکٹر ان کو مشورہ دیتے ہیں، جی دیکھو آپ نے 350-400 کلومیٹر کا سفر کر کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں، اتنا ہی آپ روزانہ صبح شام وہاں پہ فورٹ آباد کے اندر ہی چل پھر لیں تو اتنا ہی سفر وہاں پہ آپ کر لیا کریں تو آپ کو یہاں ہمارے پاس آنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ صبح کی شام کی واک، صبح کا شام کا چلنا، ایکسرسائز، ہلکی پھلکی مشقت، صاف ستھری خوراک، بے شک بہت اچھی خوراک نہ ہو لیکن صاف ستھری خوراک کا ہونا وہ بڑا ضروری ہے. تو یہ چیزیں اچھی صحت کے لیے اشد ضروری ہیں. جو بہت مرغن غذائیں ہیں وہ تو انسان کو بیمار زیادہ کرتی ہیں، صحت مند وہ کم کرتی ہیں. صحت مند رہنے کے لیے کیا خوراک ہونی چاہیے انسان کے لیے؟ صحت مند رہنے کے لیے سادہ خوراک سے اچھی تو کوئی چیز بھی نہیں دی. سادہ خوراک آپ استعمال کریں اور ساتھ جو ہے یہ تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ایکسرسائز اور مشقت وہ ضرور کریں تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحت مند رہیں گے. اکثر کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں، رات کا کھانا جو ہے مطلب کھانا کھانے کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس سے بھی آپ کا وزن بھی بڑھتا ہے جی، اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول بھی بڑھتا ہے. کیونکہ کولیسٹرول لیول جو ہے نا جی وہ اگر دوائی آپ کھاتے ہیں کولیسٹرول کم کرنے کی وہ بھی رات کو ہی کھانی ہوتی ہے کیونکہ رات کو ہی کولیسٹرول کا لیول زیادہ بڑھتا ہے اور رات کو ہی کولیسٹرول کا لیول کم ہوتا ہے. اچھا. تو یہ ہلکی پھلکی واک، کھانا پیٹ میں بھوک رکھ کے کھانا. دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے عرصہ دراز پہلے ایک بات بتائی تھی کھانے کے لیے کہ بھی آپ بھوک رکھ کے کھائیں، اتنا حصہ پانی، اتنا حصہ ہوا، اتنا حصہ خوراک ہونی چاہیے. آپ اسی کے اوپر عمل کرتے رہیں
حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ثواب کا ثواب ہے، آپ کی صحت کی صحت ہے۔ ٹھیک، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی فیوریٹ ڈش کون سی ہے؟ مجھے 3-4 چیزیں کھانے کے اندر پسند ہے۔ ایک تو سردیوں کے اندر مچھلی مجھے پسند ہے، ابلے ہوئے چاول پسند ہیں، ابلے ہوئے چاول اور دال، یہ چیزیں زیادہ پسند ہیں کھانے میں۔ ٹھیک، اور سردیوں میں ساگ بھی بہت اچھا لگتا ہے، ماشاء اللہ۔ تڑکا ہوا ساگ ہو، مکی کی روٹی مل جائے تو اور بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایک بس یوں سمجھ لیں کہ ہماری ایک ثقافت رہ گئی ہے، جو سردیوں میں جیسے بس کوٹ پہنتے ہیں تو اسی طرح سے بس سردیوں میں ساگ بھی اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک، آپ کو ٹورازم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ ویسے تو مجھے لاہور بہت اچھا لگتا ہے جی، لاہور میں میرا بچپن بھی گزرا ہے، لاہور میں میری جوانی بھی گزری ہے۔ لاہور میں 5ویں جماعت سے لے کے MBBS تک 19-20 سال میں وہاں پہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ میں نے پاکستان میں تقریباً سارے شہر ہی دیکھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے شہر جو ہیں کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان، مری، یہ سب دیکھے ہوئے ہیں جی۔ اچھا، تو ان میں سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی ہے وہ کوئٹہ سے آگے زیارت میں جا کے، میں اسپیشلی زیارت میں قائد اعظم کی ریزیڈنسی دیکھنے کے لیے گیا تھا، اور وہ جگہ وہاں پہ اخروٹ اس کے باغات جو تھے ناشپاتیوں کے جگہ جگہ، تو اب بھی مجھے وہاں پہ جا کے، میں چند سال پہلے گیا تھا وہاں پہ زیارت میں، تو اب بھی مجھے جا کے یہ احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں قائد اعظم کو وہاں زیارت میں کیسے لے کے گئے ہوں گے اور کس طریقے سے واپس لائے ہوں گے، کیونکہ اب بھی وہاں پہ جانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ زیارت آپ جائیں تو یہ کراچی سے آپ کو کوئٹہ جانا پڑتا ہے، کوئٹہ سے بہت آگے پھر چھوٹی سڑکیں، پھر دشوار گزار علاقے ہیں۔ وہاں پہ زیارت میں آج بھی چند میڈیکل سٹور ہیں، 5 یا 6 میڈیکل سٹور ہوں گے، تو اس وقت وہ قائد اعظم کو وہاں پہ لے کے گئے، اور پھر وہ اس کی دوائی کراچی سے جاتی تھی، ان کی کراچی سے پتہ نہیں کتنے دن میں بندہ پہنچتا ہوگا، کتنے دن میں واپس جاتا ہوگا۔ ہمیں اس باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آئی کہ یہ پرفضا مقام کے لیے لے کر گئے تھے یا کسی اور مقصد پیش نظر تھا۔ بہرحال زیارت دیکھ کے بڑی مجھے خوشی ہوئی، قائد اعظم کی ریزیڈنسی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی۔ رہائش کا وہ 2-3 کمروں کا 4 کمروں کا وہ فلیٹ ہے، لکڑی کا بنا ہوا، بڑا اچھا تھا، پرفضا مقام ہے، صحیح جگہ ہے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب آپ کی شادی کب ہوئی؟ کتنے بچے ہیں اور کن کن عہدوں پر فائز ہیں؟ میری شادی 1987 میں ہوئی ہے۔ تو میرے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ بیٹے نے MBBS کیا ہوا ہے، اور بیٹی میری وہ شادی شدہ FCPS کر رہی ہے گائنی آرٹس میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، انسان کو غصہ کیوں آتا ہے، اور اگر غصہ آ جاتا ہے تو اس پہ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ ایز اے MBBS ڈاکٹر کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں غصے میں ایک تو ہائی بلڈ پریشر جب کسی انسان کا ہوتا ہے تو اس کو غصہ آتا ہے۔ یہ ٹیمپرامنٹ لوز کرنا یہ بڑا اور ٹیمپرامنٹ کے اوپر قابو پانا ایک بڑے مجاہدے کا کام ہے۔ تو کسی کو جب غصہ ہے تو یہ پھر اس کو تحمل اور بردباری کا ثبوت دینا چاہیے، کیونکہ غصے کے اندر کوئی بھی جو کام ہے وہ غصے کے اندر صحیح نہیں ہوتا ہے جی۔ ہمیشہ غصے کے اندر کام جو ہے نا، یہ وہ سارا خراب ہوتا ہے، اور بعد میں انسان کو پچھتانا پڑتا ہے اپنے اس غصے کے کام پہ جو اس نے حرکت کی ہوتی ہے۔ تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ جی زیادہ جو بلڈ پریشر ہے اس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا بلڈ پریشر ٹھیک ہوتا ہے، اس کے باوجود ان کو غصہ آتا ہے، ان کو اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے جی، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں۔ تو اس میں جتنا بھی انسان جو ہے نا اپنے آپ کے اوپر قابو پا لے گا اتنا ہی وہ بہتر ہوگا جی۔ ٹھیک، اور پچھتاوا بعد میں جو ہے نا جو زندگی کے غصے کے اندر کئی مرتبہ ایسے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اس انسان کو کئی سال پیچھے جو ہے نا وہ لے جاتے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب اگر ہم فوٹا باز تحصیل کے حوالے سے بات کریں تو فوٹا باز تحصیل کو ضلع بننا کتنا ضروری ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جب یہ ریاست بہاولپور جی پاکستان کے ساتھ سن 47 کے اندر پاکستان کے ساتھ الحاق کے دستخط ہوئے، اور اس کے بعد کوئی چند سالوں کے بعد پاکستان کے ساتھ باقاعدہ ایک الحاق ریاست بہاولپور کا ہوا، تو اس وقت بھی یہاں پہ یہ 3 ہی ضلع تھے، ٹھیک ہے، بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان۔
تو باقی جو پنجاب ہے وہاں پہ بھی اسی طریقے سے یہاں سے ایک ضلع اکاڑے میں آتا تھا جی، اکاڑے کے بعد ایک ضلع لاہور میں آتا تھا، اکاڑے میں نہیں ساہیوال میں ہے۔ اچھا، اب ایسے کہ درمیان میں پاک پتن میں بھی ایک ضلع بن گیا ہے جی، وہاڑی میں بھی ایک ضلع بن گیا ہے جی، وہاڑی بھی ضلع نہیں ہوتا ہے، یہ بھی بعد میں ضلع بنا ہے، اکاڑا بھی بعد میں ضلع بن گیا ہے، اور قصور بھی ضلع بن گیا ہے جی، قصور بھی تحصیل ہوتی تھی لاہور کی۔ اچھا، تو ادھر جو اتنے ضلع بن گئے جی ساتھ ساتھ، تو فورٹ عباس کے ضلع کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ جی فورٹ عباس کو ضلع بنایا جائے، لیکن بہاولپور کی جو تقسیم ہے اسی کے اندر حدود کے اندر رہتے ہوئے بہاولپور میں بھی کم از کم 3 ضلع اور بننے چاہیے اس ریاست میں، جو ڈویژن بہاولپور کا ہے۔ اس سے بے شک انتظامی طور پہ اب آبادی بھی اس خطے کی سن 47 سے لے کے اب تک یہ 3-4 گنا بڑھ گئی ہے۔ اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، اب تو آبادی بھی بہت ہوگی، رقبہ بے شک وہی ہے، لیکن یہ لاہور تک آپ جا کے دیکھیں کہ 7 ضلع بن گئے جی۔ لاہور سے آپ پرلی طرف چلے جائیں تو ڈویژنوں کی بھرمار ہے جی۔ تو جہاں اب اس میں فورٹ عباس اپنے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر سے 110 کلومیٹر 105 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈسٹینس ہے جی لوگوں کے لیے مشکلات کا۔ فورٹ عباس جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے یہ اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا میں فاصلہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 105 کلومیٹر، جبکہ فورٹ عباس اس سے بھی آگے 60 کلومیٹر تک آگے جاتی ہے۔ جو اینڈ کا فورٹ عباس کا ہے وہاں اس کو 160 کلومیٹر کا سفر پڑتا ہے جی۔ تو یہ ضلع اس کو ضرور بننا چاہیے، فورٹ عباس کو ضلع بنائیں، حاصل پور کو ضلع بنائیں، لیاقت پور کو ضلع بنائیں، 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ڈسٹرکٹ ضرور بننا چاہیے۔ 3 ضلع کم از کم میرے خیال میں بہاولپور ڈویژن کے اندر بننے چاہیے۔ فورٹ عباس کا بھی ضلع بننے کا جو ہے وہ رائٹ موجود ہے، اس لیے کہ جہاں سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ بہت دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور ہاسپٹل کے عملے کو، ڈاکٹر حضرات کو ایز اے MBBS ڈاکٹر اس ہسپتال کے چیئرمین آپ کا کیا پیغام ہے؟ اپنا کام محنت اور لگن سے سب لوگ کریں جی، میرا ان سب لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے جو جنرل پیغام ہے جی، دیانت داری سے کریں۔ پاکستان جو اس وقت اجڑ گیا ہے جی، یہ بد دیانتی کی وجہ سے اجڑ گیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو تباہی ہے اس کا سارا جو فیکٹر ہے وہ بد دیانتی ہے، کرپشن ہے۔ بد دیانتی کو کرپشن ہی انگریزی میں کرپشن کہہ لیں، آپ اس کو اردو میں بد دیانتی کہہ دیں۔ تو سب لوگ اگر دیانت داری کے ساتھ اپنا اپنا کام کریں اور سب لوگ دیانت داری کے ساتھ اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں تو اس عملے کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، سب کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ یکسوئی سے، دیانت سے، محنت کے ساتھ، لگن سے اور اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے اور آپ کی آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا بھی اپنی مخلوق کے لیے حکم ہے کہ ہمسائے کے خیال، اپنا خیال، اپنی فیملی کا خیال، دیانت داری، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی اگر ہو جائے تو جی پھر آپ اس کے اوپر پشیمان ہوں، غصے میں نہ آئیں۔ غصے کا پچھتاوا، ایک مرتبہ غصے میں کیے ہوئے عمل کا پچھتاوا وہ زندگی بھر نہیں بھولتا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غصہ کرتے ہیں، ساری عمر جیل میں پڑے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ معمولی سی بات کا غصہ کر کے آخر انہیں پھانسی کے پندے پہ بھی ڈالا پڑ گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ غصہ بھی یہ اور دیانت داری یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، نائس ٹاکنگ ٹو یو، تھینک یو۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، ایک دفعہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔